جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ایکسچینج آن ٹیم۔ آج کا جو میرا ساتھ ہے وہ ایکسچینج آن کی ٹیم کے ساتھ ہے۔ جو میرا ٹاپک ہے، جو میری میٹنگ ہے، اور میں نے دوپہر کے ٹائم ایک ویڈیو، ایک شارٹ سی کلپ ڈالا تھا یوٹیوب پہ کہ رات کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اپڈیٹس، کچھ چیزیں شیئر کروں گا، کیونکہ کچھ دوست کنفیوز رہتے ہیں ہمیشہ، جن کو پراپر گائیڈ لائن نہیں ملتی، یا کوئی اپلائن نہیں ہوتا، یا جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی۔ اور ویسے تو ہم زوم میں میٹنگز کرتے رہتے ہیں، اور بدقسمتی سے پرسوں رات کو ایک زوم میٹنگ میں نے کی جس میں بہت ساری چیزیں شیئر کی تھیں، لیکن اس کی ریکارڈنگ میں کرنا بھول گیا۔ تو میں نے کہا چلو، ایسے کافی دوست ہیں جنہوں نے زوم اس رات کو نہیں اٹینڈ کی تھی، رات کا لیٹ کا ٹائم تھا، پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ بھی چل رہا تھا، تو کافی دوست اس میٹنگ سے محروم تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ادر ٹیم کے دوست ہوتے ہیں جو میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، جن کے میں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہتا ہوں، تو ایک ایسا ٹاپک تھا جو کہ وائس پر یا اتنا ڈیٹیل سے جس طرح میں نے پرسوں رات کو زوم پہ گائیڈ کیا تھا، تو وہ چیزیں ان کی قسمت میں نہیں تھی۔ تو آج میں اور بھی ڈیٹیلز کے ساتھ انشاءاللہ کچھ چیزیں، کچھ اپڈیٹس، اور آپ کی ساری کنفیوژن، اگر کوئی بندہ پریشان ہے یا کنفیوز ہے یا اپڈیٹ نہیں ہے اس کے پاس، یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی کسی چیز کی، تو انشاءاللہ آج اگر آپ اس کو اینڈ تک دیکھیں گے تو یہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں کہ میں یہ ویڈیو ڈال کے یوٹیوب پہ ڈال رہا ہوں، لیکن میرا ٹاپک ایسا ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو وہ واٹس ایپ گروپس میں شیئر نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو مجھے مجبوراً یوٹیوب میں ڈالنا پڑتا ہے۔ ادروائز میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں نہ میں کوئی ویوز کے لیے کبھی کوئی ویڈیوز بھی نہیں ڈالتا ہوں۔ کبھی کبھی جو ویڈیو گروپ میں نہیں شیئر ہوتی تو اس کو میں یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہوں کہ لمبی ہو جاتی ہے۔ تو جی، میرا نام محمد صدیق ہے، جو مجھے نہیں جانتے۔ میرا تعلق کے پی کے پشاور پاکستان سے ہے، اور انوویشن فیکٹری کے ساتھ مجھے تقریباً 4 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور الحمدللہ اس کمپنی میں نے بہت ساری اچیومنٹس حاصل کی ہیں۔ میرے ساتھ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اور میری زندگی تو بہت بدلی ہے الحمدللہ، اور میری وجہ سے بھی کئی دوستوں کی زندگیاں بدلی ہیں، تو میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا بھی، عمر خان صاحب کا بھی۔ اور اپڈیٹس کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک چیز سے میں سٹارٹ لوں گا۔ مجھے اکثر یہ بات یاد آتی ہے کہ انوویشن فیکٹری میں ہی جب میں نے پہلا انٹرنیشنل ٹور دبئی کا ون کیا تھا، بی لو کے ٹائم سے میں آیا تھا، اور بی لو کے ٹائم پہ جب میں نے پہلا انٹرنیشنل ٹور ون کیا تھا دبئی کا، تو جب میں دبئی ٹریول کیا اور وہاں پر رات کا ٹائم تھا، اور ہم پہنچ گئے، اور زی سر کو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، میرے استاد ہیں سر۔ تو زی سر نے ہمیں آفس بلایا اور ہم گئے، میں تھا، میرے ساتھ میرا روم پارٹنر تھا شازی بھائی، کو بھی کافی دوست جانتے ہیں۔ تو ادھر زی سر نے ایک بڑے مزے کی بات کہی، تو سمجھدار کے لیے کہتے ہیں نا اشارہ کافی ہوتا ہے، وہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو یاد رہ جاتی، کچھ الفاظ مجھے بالکل لفظ بائی لفظ یاد رہتے ہیں۔ تو زی سر نے مجھے ادھر ایک بات کہی تھی کہ ہم سب لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم کافی دنیا کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے اپنی طرف سے پش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی نا کچھ دوستوں کو جب ہم ہاتھ دیتے ہیں نا تو وہ پورا بازو کھینچتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہم کافی لوگوں سے اپنے آپ کو کھینچ کے رکھتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ اشارہ کافی تھا، سمجھدار کے لیے نا اشارہ کافی۔ تو خیر، ہم نے تو آج تک کبھی کسی سے، شکر ہے، کوئی ایسی ڈیمانڈز وغیرہ نہیں کی۔ میں 2014 سے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں، اس سے پہلے میں نے ایک پروڈکٹ بیس کمپنی کی، اور پروڈکٹ بیس کمپنی کے بعد میں کرپٹو کرنسی میں آیا ہوں، اور انوویشن فیکٹری میں جب سے آیا ہوں پیچھے کی ساری کشتیاں جلا کے آیا ہوں۔ آج تک انوویشن فیکٹری جوائن کرنے کے بعد نہ میں نے کبھی کسی کا کوئی ویب سائٹ کا لنک، کوئی پی ڈی ایف، کوئی چیز، حالانکہ ڈیلی بیس پر 5-10 بھیج دیتے ہیں، ویب سائٹیں بھیجتے ہیں، پی ڈی ایفیں بھیجتے ہیں، کیا کیا۔ آج کل تو خاموشی ہے نا، آج کل کچھ ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس۔ تو اپنے ٹاپک پہ آئیں گے، تو زی سر کی وہ بات کہ ہم لوگوں کو ہاتھ دیتے ہیں اور وہ پورا بازو کھینچتے ہیں، تو بات دل پہ بھی لگی، پٹھان بھی ہوں، غیرت بھی، تو اچھی بات بھی انہوں نے کہی۔ تو شکر ہے الحمدللہ، آج تک ہم نے کبھی کسی کو اتنا تنگ بھی نہیں کیا، چاہے کمپنی کا سینئر مینجمنٹ ہو، ٹیکنیکل والے ہوں، یہاں تک کہ سی او صاحب ہوں۔ تو الحمدللہ میرا ایک ریکارڈ بھی ہے، میں نے آج تک کبھی کسی سے کوئی چیز ایکسٹرا نہیں مانگی، جو بھی کمایا، جو بھی لیا،
محنت کر کے کمایا، جو لوگوں کے لیے ہے وہ میرے لیے بھی ہے. میں بھی اس سسٹم میں آپ کی طرح ایک ممبر ہوں، اور جو آپ کے لیے ہے وہ میرے لیے بھی ہے. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر میں کو لیڈرز میں اس وقت شامل ہوں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ. عمر سر نے مجھے اتنی رسپیکٹ دی، کو لیڈرز نے مجھے اتنی رسپیکٹ دی، اس قابل سمجھا مجھے انہوں نے اپنے گروپ میں، اپنی لیڈرشپ میں. میں ان کے سائے میں نا سیکھ رہا ہوں بہت ساری چیزیں. تو وہ سب استاد ہیں میرے، کافی پرانے ہیں، اور بڑی بڑی ٹیمیں ان کی. میں تو ایک چھوٹا سا نیٹ ورکر ہوں، لیکن جو اپڈیٹس میں بھی آپ لوگوں کو دوں گا انشاءاللہ، شاید ہی آپ تک کوئی اتنا ڈیٹیل سے پہنچائے اور اس طرح کھلم کھلا. تو ہاں، بات ہو رہی تھی کہ اگر کو لیڈرز میں بھی شامل ہوں، تو عمر سر نے کچھ دیکھا میں محنت کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، اور لائلٹی کے ساتھ جب سے آیا ہوں پیچھے سب کچھ جلا کے، ادھر ادھر منہ مارنے والا میرا کام نہیں ہے. تو خیر، ہمارے ایک استاد ہوتے تھے طارق حسین صاحب، اور وہ بھی ہمیں ایک بڑے مزے کی بات سکھاتے تھے. سکھائی تھی ان سے میں نے ایک بار، تو میں ٹریننگ میں سیکھا تھا. وہ بائک کی مثال دی تھی انہوں نے، کہ اگر شخص بائک پہ جا رہا ہے اور اس نے کسی منزل پہ پہنچنا ہے، اور راستے میں کبھی وہ دائیں مڑ رہا ہے، کبھی بائیں مڑ رہا ہے، کبھی کسی جگہ رک جاتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی ادھر مڑ رہا ہے، کبھی ادھر مڑ رہا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اگر آپ نے اپنے گول، اپنے ٹارگیٹ، اپنی کسی منزل تک پہنچنا ہے، تو آپ نے اپنے سفر کو سیدھا چلتے رہنا ہے. بڑی پوائنٹ کی بات ہے. ہم نے اپنے سفر کی طرف، منزل کی طرف سیدھا چلتے رہنا ہے. ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ہم نے لوگوں کی نہیں سننی کہ یوٹیوب پہ کسی نے یہ نیگیٹو ڈال دیا، فیس بک پہ کسی نے یہ ڈال دیا، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اور مجھے کافی دوست لنک بھی بھیجتے ہیں، سر ذرا یہ دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے سر ذرا. اور ہمارے پاس لوگوں کی ویڈیوز دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. میری دیکھیں، میں نے کبھی زندگی میں ایسی کوئی ویڈیو بنا کے نہیں ڈالی. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہمارے پاس ایک چیز کا ٹائم ہے، کام کا. ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ ویڈیو دیکھو، یہ دیکھو. بھائی، آپ لوگوں کے ویوز بنا رہے ہوتے ہیں، وہ ویڈیو بناتے ہیں ویوز کے لیے، اور تو ان کے ویوز آتے نہیں ہیں. جب وہ عمر خان کے خلاف یا ایکسچینج آن کے یا انوویشن فیکٹری کے خلاف کوئی ویڈیو ڈالتے ہیں، تو اس پہ ان کو ویوز آتے ہیں، ان کی تو دکان چلتی ہے. تو لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے اگر آج میں تھوڑے ٹائم میں اس پوزیشن میں ہوں، تو آپ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ کافی لوگ بھٹک جاتے ہیں بیچ میں، کافی لوگ بھٹک جاتے ہیں. تو بھٹکنے، اور کہتے ہیں نا، سینئرز کے لیے کان کھلے رکھو اور باہر کے لوگوں کے لیے اپنے کان بند کر دو، تب آپ جا کے کسی منزل پہ پہنچیں گے. اس وقت ہماری کمیونٹی، اپڈیٹس کی طرف آ رہا ہوں، نیوز کی طرف آ رہا ہوں. ہماری کمیونٹی میں اگر کچھ لوگ کنفیوز ہیں، ڈسٹرب ہیں، تو ان کے ذہنوں میں دو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. ایک، وہ وڈرا کو لے کے دماغ میں لے کے بیٹھے ہوئے. میرے خیال سے بڑی چیز جو ہمارے پچھلی پروڈکٹ تھی ڈیپ جنگل گرین کے وڈراولز، تو وہ ان کے دماغ میں ان کو اسٹک کر کے بیٹھے ہوئے. جو سب سے میرا ایک ہی چیز ہے شاید، اور دوسری شاید ہی کوئی چیز ہو، میں بھی کچھ ہو. چلو اور چیزوں کی طرف بھی آ جاتے ہیں. لیکن ابھی میں آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں، تو ہاں، دوسری چیز یہ کہ وہ ادھر کی ویڈیو دیکھی، ادھر کی ویڈیو دیکھی. جو سینئر کہہ رہا ہے، جو کمپنی کہہ رہی ہے، جو آفیشیلی چیز آ رہی ہے، اس کو کم دیکھتے ہیں. اور نیگیٹو، اب بھائی سوشل میڈیا پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، فیس بک پہ جائیں، پازیٹیو چیزیں بھی ملیں گی نا. آپ نیگیٹو کیوں دیکھتے ہیں؟ پازیٹیو کیوں نہیں دیکھتے؟ نیگیٹیوٹی تو ہر چیز کے بارے میں. آپ نیگیٹیوٹی اٹھائیں تو ہمارے یہاں کے جو مولانا ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، ایک نامی گرامی شخصیت ہیں، ان کے خلاف بھی نیگیٹو چیزیں ہیں. آپ جائیں تو اچھے سے اچھے سیاسی لیڈر کے خلاف بھی نیگیٹو چیزیں ہیں. آپ جائیں تو توبہ نعوذ باللہ، وہ تو پیغمبر کو نہیں چھوڑتے، اس کے خلاف بھی خاکے بنا لیتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ. تو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ اس چیز پر، ویسے میں اگر اس میں غلطی نہ ہوں قول میں، کہ اس چیز کی حقیقی ہونے کا ثبوت ہی ہے کسی چیز کا کہ اس کی مخالفت کی جائے. اگر کسی چیز کی مخالفت ہی نہیں ہو رہی تو وہ ریئل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انوویشن فیکٹری ایکسچینج آن کا جو پروجیکٹ ہے، اس میں وڈراولز کا جو بھی سینیریو ہے دیر سویر کا، وہ سارا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 سے 4 ماہ میں کرپٹو کی مارکیٹ ڈسٹرب ہے. اور ان 3 سے 4 ماہ میں کوئی بھی ایسا مائکا لال نہیں ہے جو کہ کرپٹو سے کما رہا ہو. بڑے سے بڑے ٹریڈر، بڑے سے بڑے انویسٹر اکاؤنٹ واش کر چکے ہیں، نقصان پہ نقصان کر رہے ہیں. ایک ہی کمیونٹی صرف کما رہی ہے کرپٹو سے ان 3-4 مہینوں سے لگاتار، اور وہ ہے ایکسچینج آن کی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو 1 سال ہو گیا ہے ڈیپ جنگل گرین یا جو آربیٹریج ٹریڈنگ ایکسچینج آن کا، اس میں لوگوں نے بے انتہا پیسہ کمایا.
کوئی مانے یا نہ مانے، ہوتے ہیں نا نمک حرام بھی، منافق بھی، لوگوں نے بے انتہا قسم کا پیسہ بنایا، بے انتہا قسم کا، اور ابھی بھی بنا رہے ہیں۔ اور اس وقت ایک ہی کمیونٹی ہے جو کرپٹو سے کما رہی ہے، اور وہ ایکسچینج آن کی ہے۔ ان کو پروفٹ، ان کو جو ڈیلی ارننگ ہے وہ ڈیلی روبوٹ ان کو جنریٹ کر کے دے رہا ہے۔ ان 3-4 ماہ میں جو بی ٹی سی یا جتنی بھی کرنسیز ہیں یا مارکیٹ ڈمپ ہوتی رہی، تو چلو کمپنی نے نقصان نہیں کیا، لیکن کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور پڑا ہوگا کہ جب آربیٹریج ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ایک سے زیادہ ایکسچینجز پہ کر رہے ہیں، تقریباً 6-7 ایکٹیو ایکسچینجز پر ایکٹیو تھا ان کا فنڈ ہے، اس میں کچھ کرنسیاں بی ٹی سی ایتھیریم کی شکل میں بائی بھی کی ہوئی تھی جس پہ آربیٹریج ہو رہی تھی۔ تو جب مارکیٹ 1,20,000 سے 80-90 ہزار ڈالر پہ آئی بی ٹی سی کی، تو ظاہری بات ہے کچھ ٹریڈ سٹک ہوئیں، ایتھیریم کی سٹک ہوئیں۔ آج دیکھیں تو آپ تقریباً 70,000 یا 68,000 کے قریب بی ٹی سی چل رہا ہے، تو کچھ ٹریڈز سٹک ہوئیں، کمپنی کو نقصان نہیں ہوا لیکن کچھ اثر کمپنی پہ پڑا، ایسٹس تو پڑے ہیں کمپنی کے پاس۔ اچھا، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کمپنی نے جو کمٹمنٹ کی تھی، نقصان کمپنی کو وہاں پر ہوا جو 1%، کہ اگر ارننگ جنریٹ کسی دن نہیں بھی ہوئی تو کمپنی نے 1% لوگوں کو دیا، کہ 1% کی بات کی ہوئی ہے، کبھی ارننگ 0.2% بھی جنریٹ ہوئی تو لوگوں کو دیا، 1% کی بات کی ہوئی ہے، 0.3% بھی ہوا، 0.1% بھی ہوا، نہیں بھی ہوا، روبوٹ کسی دن ڈسیبل بھی رکھا تو دیا، جس کی وجہ سے کمپنی کی لیکویڈیٹی پر بہت سارا اثر پڑا، اور کافی لیکویڈیٹی اس طرح جو ہے وہ دیتے رہے، جو کہ کمپنی کی ایک مسٹیک تھی، غلطی تھی، کہ اگر ایک ارننگ نہیں جنریٹ ہو رہی یا کم ہو رہی ہے تو جہاں پر غلطی ہوئی، تو عمر خان سر بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، انہوں نے کئی مرتبہ زوم میں ایکسیپٹ کیا ہے کہ غلطی کی، ٹھیک، اوکے ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو سلوشن نکالا وہ سب بھی آپ کے سامنے۔ عمر خان صاحب نے 2 دن یا 3 دن پہلے ایک زوم میٹنگ کی تھی، اور اس میں انہوں نے وڈراولز کے حوالے سے 14 فروری کی ڈیٹ بتائی تھی، اور لوگ اس چیز پر کنفیوز ہو گئے، جو اکثر میں میسیجز میں دیکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے اس وقت بیماریاں کیا چل رہی ہیں نا، کہ 14 فروری کو وڈرا آنے تھے، 14 فروری کو وڈرا آنے تھے، اور ہمیں ابھی تک نہیں آئے، ایسا ہی ہے نا۔ اگر آپ عمر خان صاحب کے وہ الفاظ یاد کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ 14 فروری کو ہم وڈراولز سٹارٹ کریں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 14 فروری کو ہم سب کو وڈراولز کلیئر کر دیں گے۔ 14 فروری سے وڈراولز سٹارٹ کریں گے، 14، 15، 16، 17 تک میکزیمم وڈراول دے دیں گے، یہی الفاظ تھے۔ اب لوگ 14 فروری ہو گئی، لوگوں کے آ رہے ہیں دھڑا دھڑ، ہمارے نہیں آئے ابھی تک، میرے نہیں آئے جی۔ اور مزے کی بات، عمر خان صاحب نے اگر 14 فروری کا وڈراول کا کہا تھا، تو 11 فروری 2026 سے جو ڈیپ جنگل کے وڈراولز جو کچھ دنوں سے سٹک تھے، تو وہ وڈراول 11 فروری سے دینا شروع کر دی۔ بات کی تھی 14 فروری کی، اور 11 فروری کی شام سے وڈراولز جانا شروع ہو گئے تھے، اور اسٹل ابھی تک جا رہے ہیں اچھی خاصی سپیڈ کے ساتھ۔ کئی لوگوں کو 2 وڈرا مل گئے، کسی کا ایک پینڈنگ تھا یا 2 پینڈنگ تھے تو ایک چلا گیا، اور کئیوں کو ابھی تک نہیں گئے۔ کنفیوژن وہ ہو گئی کہ بھئی 14 فروری کو کہا تھا، تو 14 فروری سٹارٹ ہونے، اور الحمدللہ وڈراولز سٹارٹ ہیں، اور جیسے ساری دنیا کو جا رہے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کو نہیں ملا تو آپ ایکسچینج آن کے دشمن نہیں ہیں، آپ کو بھی آ جائے گا۔ اگر آپ کو ایک وڈرا آیا ہے دوسرا نہیں آیا تو دوسرا بھی آ جائے گا۔ لوگ اسٹک ہو کر وڈرا کی وجہ سے بیٹھ گئے، کافی دوست، اور کافی کام بھی کر رہے ہیں، اور کافی اسٹک ہو کے بیٹھ گئے کہ وڈرا آ جائے تو پھر کچھ کروں۔ ایسے لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وڈراولز کی میں اب آگے مزید بھی آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں، لیکن اسٹک ہونے والے زندگی، سنتوش نائر کو میں نے کئی مرتبہ سنا ہے، میرے استاد ہیں، ان کی ٹریننگ میں آن لائن کئی مرتبہ 2014 سے سن رہا ہوں، اور ان کی ایک بات سٹک کے حوالے سے، رکنے کے حوالے سے، کہ رکا ہوا پانی اور ٹھہرا ہوا انسان سڑ جاتا ہے۔ اگر آپ رک گئے کسی بھی مقام پہ تو آپ ختم ہو گئے۔ رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے۔ جیسے میں نے بائک کی مثال دی تھی، اگر آپ نے ایک منزل پہ جانا ہے تو آپ نے سیدھا اور سیدھا چلتے رہنا ہے، اپنی منزل کی طرف ٹارگٹ رکھ کے، نظر رکھ کے آپ نے سیدھا چلتے رہنا ہے،
اور لگاتار چلتے رہنا ہے۔ مشکلات آئیں گی، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دھوپ ہے، بارش ہے، گرمی ہے، سردی ہے، پتھر ہے، کیچڑ ہے، روڈ ہے، بس آپ نے ہر طرح سے خود کو گھسیٹے گھسیٹتے آپ ایک دن منزل تک ضرور پہنچ جائیں گے اگر آپ چلتے رہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ نہیں رک جاؤ، بھوک لگی ہے، پیاس ہے، گرمی ہے، نیند آئی ہے، آپ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ابھی۔ اور ہمیشہ اچھے کی امید رکھ کے اللہ سے چلنا ہے۔ جیسے ابھی میں نے فار ایگزامپل ایک ٹارگٹ رکھا کہ میں نے انشاءاللہ آنے والے سال میں اپنے والدین کو حج ضرور کروانا ہے، اور اس سال میں نے جو ہے حج کے فوراً بعد اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنی مسز کے ساتھ میں نے عمرے کی طرف جانا ہے۔ اب میں نے ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی مدد بھی کرے گا میرے لیے۔ نیک ارادہ رکھا تو ہاں، میں نے یہ بھی اپنی ٹیم کو کہا کہ آپ بھی چلیں ایکسچینج آن سے ان 2-3 مہینے میں اس ایکس آن ٹوکن سے، ہاں وہ بھی کچھ چیزیں بتاؤں گا، اتنا کماتے ہیں کہ ہم نے یہ عید الاضحیٰ کے بعد، حج کے بعد ہم فوراً انشاءاللہ عمرے کی طرف جائیں۔ اب نیک ارادہ کریں اور کام پہ لگ جائیں تو اللہ پاک آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ لیکن اگر آپ رک کے بیٹھ جائیں تو کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ کام کریں، اللہ پاک اس کی ضرور مدد کرے۔ آپ نیک ارادہ رکھیں، آپ لوگوں کی خدمت کی سوچ رکھیں۔ تو واپس آتے ہیں، اسٹک ہو کر بیٹھ گئے اور رک گئے، اور وہی دوست آپ کی طرح جو فریڈم پیکیج ایکٹیو کیے، اگر ڈیپ جنگل گرین سے کسی وجہ سے ان کا دیر سویر ہو گئی تو فریڈم سے ان کی ارننگ بھی آ رہی ہے، ان کے وڈراولز بھی آ رہے ہیں، ان کے انسٹنٹ سب چیزیں چل رہی ہیں، تو خرچہ چل رہا ہے، اور جو رک گئے وہ رک گئے۔ کہتے ہیں when challenges come some people break and some break records۔ جب مشکلات آتی ہیں کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ریکارڈ توڑ دیتے ہیں، اور الحمدللہ ریکارڈ بریکر آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ جب یہ زندگی ہمیشہ آپ کے اوپر پتھراؤ کرتی ہے، روزانہ پتھراؤ کرتی ہے، صبح شام دوپہر کو پتھراؤ کرتی ہے، وڈراولز کی وجہ سے پریشان بھائی، روزانہ کیا پتھراؤ کرتی ہے آپ کی اوپر؟ پریشانیوں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، تکالیف کی شکل میں، لڑائی جھگڑے کی شکل میں، فائنینشلی مسائل کی وجہ سے، ہر طرح سے زندگی ڈیلی ہر بندے پہ پتھراؤ کرتی ہے۔ اب یہ آپ تک ہے کہ آپ ان پتھروں کو جو ہے اپنے سامنے دیوار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ان پتھروں کی پل بنا کر ان کے اوپر سے گزر کے جاتے ہیں، تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ پل ہی بنانا پسند کریں گے اور آگے بڑھنا پسند کریں گے۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، بار بار نہیں ملنی، یہ ایک ہی بار ملنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ٹائم بہت قیمتی ہے۔ ٹاپک پہ آتے ہیں، وڈراولز اسٹارٹ ہو چکے ہیں، سب کو جا رہے ہیں۔ ہاں، اب اس میں کچھ ایسا تھا جب 3 دن پرائیویٹ سیل لیڈرز کے لیے کمپنی نے ایک فیور کے طور پر چلائی، اور کافی لیڈرز نے اپنی ٹیم کو اس میں جو ہے سپورٹ کی۔ جیسے سنجے پردیسی صاحب کا وائس میسیج اگر آپ سنیں تو اس میں انہوں نے بتایا کہ 60-40 کے ریشو سے کمپنی وڈراولز کو پریورٹی پر بھی کر رہی ہے۔ ہاں، اگر آپ میں سے کوئی شخص ایکس آن ٹوکن بائی کر رہا ہے، ویسے بھی لوگ کر رہے ہیں، تو اس کو کمپنی یہ فیور دے رہی ہے کہ چل بھائی، تو جتنا ایکس آن ٹوکن بائی کر رہا ہے، تیرا یا تیری ٹیم کو ہم 60% وڈراول اس ایکس آن ٹوکن بائی کرنے کے گفٹ کے طور پر ہم 60% وڈراول اس اماؤنٹ کا پریورٹی پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور لوگوں نے، لیڈرز نے ریکویسٹ کر کے کمپنی کو کافی دوستوں کا 60% وڈراول پریورٹی پہ کروا دیا، جو کہ آج رات 12 بجے تک ختم ہو جائے گا۔ آج ابھی اس وقت ڈیٹ چل رہی ہے 17 فروری، اور ابھی رات 12 بجے کی ہو جائے گی 18 فروری۔ تو لیڈرز کہتے رہے، ایکس آن ٹوکن کے فائدے بتائے سب کو، ابھی میں جب بتاؤں گا نا انشاءاللہ، ابھی آج رات 12 بجے $2 پہ ہو جائے گی اس کی سیل، اور تب بھی میں لوں گا جب میرا پرسنل وڈرا ابھی تک نہیں آیا، میری ٹیم میں 300 لوگوں کا آ گیا۔ یار مجھے یہ بتائیں، جب اتنے ہزاروں لوگوں کو لاکھوں ڈالروں کا وڈرا آ گیا، آپ کا کیوں رہے گا؟ اچھا، ایک چیز دماغ آپ کی ایکسیپٹ نہیں کر رہی، آپ میں سے کئی دوستوں نے کئی کمپنیاں کی ہوں گی، انوویشن فیکٹری سے پہلے بھی بہت چیزیں تھیں، انوویشن فیکٹری کے بعد بھی بہت ساری چیزیں، ویب سائٹیں، کمپنیوں کی بات کرو آئی ہیں، آج کدھر ہے؟ کوئی ہے باقی؟ انوویشن فیکٹری ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور انوویشن فیکٹری بعد بھی رہے گی۔ اس سے پہلے جو آئی تھیں وہ بھی آج نہیں ہے، اس کے بعد جو آئی ہیں وہ بھی آج نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی جو آئیں گی وہ نہیں رہیں گی۔ لیکن انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے سی او صاحب عمر خان صاحب، جب بھی میں ان کے ساتھ ملا ہوں، بیٹھا ہوں، میں نے کبھی ان کے منہ سے یا ان کے ذہن سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ وہ سوچے کہ میں نے بھاگنا ہے یا بند کرنا ہے یا ختم کرنا ہے۔ وہ آپ بھاگ جائیں گے، اس نے نہیں بھاگنا ہے، وہ ٹارگٹ رکھ کے بیٹھا ہے کہ 3 سال بعد میں نے کدھر ہونا ہے۔
2 سال بعد میں نے کس پوزیشن پہ ہونا ہے، میں نے ایکسچینج آن کو کس پوزیشن پہ لے جانا ہے، میں نے انوویشن فیکٹری کو کس پوزیشن پہ لے جانا ہے۔ آپ لوگوں کو ابھی عمر خان صاحب سنائی دے رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، ملاقات بھی ہو رہی ہے، ایک وقت ایسا ہوگا کہ وہ مل بھی نہیں سکیں گے آپ سے، آپ کے لیے بڑی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ تو جی میں کیا کہہ رہا تھا وڈراولز کے حوالے سے، ہاں کمپنی کے حوالے سے، کہ جب کسی بھی کمپنی میں کوئی مسئلہ یا کوئی نقصان یا کوئی پیمنٹ اسٹک کی بات آتی ہے تو وہ کمپنیاں، وہ ویب سائٹیں بوری بستر اکٹھا کرتی ہیں اور پھر ہو جاتی ہیں۔ ایگری کریں گے نا؟ کیوں نہیں آج کوئی چیز صرف انوویشن فیکٹری کے کیوں ان پہ یہ مارکیٹ نے اثر نہیں کیا، تو وہ کدھر گئیں؟ بند ہو گئیں، بھاگ گئیں، ختم ہو گئیں۔ لیکن اگر ایک کمپنی کا کوئی ایشو ہے اور اس ایشو کو اس نے 2 مہینے میں کنٹرول کر کے آپ کو کسی بھی طرح سے کنٹرول جتنا بھی کیا اور آپ کو دوبارہ آ کر اچھے پیمانے پر، یار ہزاروں لوگوں کو لاکھوں ڈالروں کا وڈرا گیا، میری چھوٹی سی ٹیم ہے، میری ٹیم میں اگر 15-20 ہزار ڈالر کا وڈرا ابھی تک آیا ہے 200-300 لوگوں کا، تو یار آپ خود سوچیں، بڑی جن کی لاکھ لوگوں کی بھی ٹیم ہے، وہ لوگوں کا کتنا وڈرا گیا اور ہزاروں لوگوں کو، اور گروپس میں آپ لوگ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، میں بھی اس پہ بھی آؤں گا کہ آپ لوگوں کا ابھی تک جس کا نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا اور کیسے آئے گا۔ تو اتنا ایک کمپنی آ کے اگر اتنا بڑے پیمانے پہ وڈرا دے رہی ہے، جہاں سے بھی مینیج کر کے دے رہی ہے، جس طرح سے بھی دے رہی ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ اگر آ کے دے رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کھولے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپنی نے جانا نہیں ہے۔ اگر وہ آ کے اتنے بڑے پیمانے پہ وڈرا دے رہی ہے تو اس نے کہیں بھاگنا نہیں ہے، وہ دینا چاہ رہی ہے، اور جب سب کو دے رہی ہے تو کوئی اس کا لاڈلا نہیں ہے، کوئی اس کا دشمن نہیں ہے، وہ سب کو دے گی، چاہے آپ فریڈم پیکج میں آئیں یا نہ آئیں، آپ ایکس آن ٹوکن بائی کریں یا نہ کریں، وڈرا ہر بندے کا حق ہے اور اس کو ملنا ہے اور اس کو دے رہے ہیں۔ ہماری ٹیم میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نہ فریڈم پیکج بائی کیا ہوا ہے، نہ ایکس آن ٹوکن بائی کیا ہے، اور ان کو وڈرالز آئے ہیں۔ آپ کی ٹیموں میں بھی کئی ہوں گے، اور جن کو نہیں آئے ان کو آ جائیں گے۔ رونے دھونے سے کچھ نہیں تھا، کچھ لوگ ہوتے ہی ناشکرے ہیں، ہر وقت رونے دھونے کرتے رہتے ہیں۔ اور خبردار، کسی نے کوئی نیگیٹو بات، کوئی چیز پھیلائی، اسپیشلی سوشل میڈیا پہ تو بڑی ایکٹیو ہوئی ہے ہماری ٹیم، کوئی نیگیٹو چیز کسی کو ملی، اس کا ای میل ایڈریس کہیں سے بھی کمپنی نے لینا ہے اور اس کے اکاؤنٹ کو بلاک کرنا ہے، پھر جو کرنا ہے کرو، جہاں کھاؤ ادھر نمک حرامی نہیں کرتے۔ تو ہاں، ہر وقت رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اب رونے دھونے کی کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، کوئی بندہ جب کام نہیں کر رہا ہوتا نا، کوئی بندہ خود نالائق ہوتا ہے، وہ کسی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی وہ کام نہیں کر رہا، اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کام نہیں کر رہا، یا اس کا کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں کر رہا، تو اس کو لگتا ہے کہ کوئی کام ہو ہی نہیں رہا ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پچھلے 4-5-6 دن سے یہ جب سے ایکسون ٹوکن کی سیل سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے، میٹنگز تو ہماری ڈیلی ہوتی رہتی ہیں، کال پہ، گروپس میں، زوم پہ، ہر طرح سے، لیکن جب سے ایکسون ٹوکن کی سیل سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے، یقین مانیں کہ رات لیٹ تک جاگنا، نیند حرام، کھانا پینے کا پتہ نہیں، واش روم، آفس، ہر چیز سے بے فکر، فیملی سے، کیا کام پہ لگے، اتنا کام بڑھ گیا ہے کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ کون کیا کہتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کوئی کیا کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، کسی کی کمپنی کو بھی کوئی، اور ہمیں بھی، ہم اتنا کام بڑھ گیا الحمدللہ۔ تو آپ کام کریں یا نہ کریں، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ نیگیٹو باتیں ٹیموں کو کریں، گروپوں میں کریں، آپ اپنا نقصان کریں۔ آپ کی وہ باڈی لینگویج، آپ کی طبیعت، آپ کا سب کچھ اس طرح سے ہو جانا ہے، اور قدرت نے بھی ریٹرن آپ کو وہی دینا ہے، زندگی آپ کو وہی دیتی ہے جو آپ زندگی کو دیتے ہیں، وہی چیز آپ کو لوٹاتی ہے۔ ٹاپک پہ آتے ہیں، جب ساری دنیا کے وڈرال آ رہے ہیں تو آپ کے بھی آ جائیں گے، اگر آپ میں سے ابھی تک کسی کا نہیں آیا۔ اب سینیریو یہ چل رہا تھا کہ 60% وڈراولز آج رات 12 بجے تک ان لوگوں کو جا رہا ہے جو ایکسون ٹوکن کی سیل سے اماؤنٹ آئی، جتنا بھی فنڈ ماشاءاللہ آیا، تو 60% وڈراولز، سارا پیسہ کمپنی نے وڈرالز میں دیا، 60% کمپنی نے ان لوگوں کو پریورٹی پہ رکھا کہ جو لوگ ایکسون ٹوکن بائی کریں، 40% کمپنی جو ہے وہ رینڈملی وڈراولز دے رہی ہے، رینڈملی ڈیٹ وائز وڈراولز دے رہی ہے، اور اسی وجہ سے کافی لوگوں کو جو ہے نہ ایکسون ٹوکن بائی کیا، نہ فریڈم، ان کو آ گئے ودرا، ان کو آ رہے ہیں، آپ کو بھی آ جائیں گے، آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے یار، ایک چیز یاد رکھیں، آپ لوگوں کو 180%، آپ کا 2x، یہ وڈراول سب چیزیں مل جائیں گی، لیکن یہ جو 2-3 مہینے یا یہ 2 مہینے یا یہ جو حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں نا،
یہ سارے لیڈرز کو بھی یاد رہے گی، جس نے جس لیڈر کو جتنا تنگ کیا ہے، یہ کمپنی کو بھی یاد رہے گی وہ لوگ. یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن لوگ ہمیں نہیں بھولیں گے کہ ان لوگوں نے کیسی حرکتیں کی تھی. یا تو یہ بزنس مائنڈ نہیں ہے، یا یہ کرپٹو کو نہیں سمجھتے، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کدھر بینکس میں فکس ڈپازٹ کیا ہے، کوئی سود کا نظام ہے جہاں سے ہمیں بس فکس کچھ اماؤنٹ ڈیلی کا ملنا ہے. اور کاروباری ان کا دماغ ہی نہیں ہے، نوکری والا دماغ ہے. کوئی بینک میں فکس ڈپازٹ کیا ہے آپ نے، کوئی سود کا کام ہے، یہ بزنس کر رہے ہیں آپ. بزنس میں کبھی کبھی دیر سویر تھوڑی ہو جاتی ہے. ابھی اگر آج عمر خان صاحب کہے کہ بھائی جاؤ نقصان ہو گیا، 100 میں سے 40 ہے میرے پاس، 40 لو، 60 نقصان ہو گیا، جاؤ آپ کچھ کر لیں گے؟ اس کو چھوڑیں، کمپنی ہی بند کر دے جیسے اور کرتے ہیں، بھائی ختم، جاؤ. کیا کر لیں گے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا نقصان ہو گیا لو جاؤ، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یار چلو اپنے پیسے جو لگائے تھے وہ لے لو، جاؤ اپنا کیپٹل لو. نہیں، اس کی غیرت دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے میں نے 180% کی بات کی تھی، 180% لو، پروفٹ کے ساتھ دوں گا. تو کچھ آپ بھی تھوڑا سا حیا کر لیں. اور دے بھی رہا ہے، جہاں سے بھی دے رہا ہے وہ اس کا کام ہے، کمپنی کا کام ہے، کمپنی دے رہی ہے الحمدللہ. میں اکثر کہتا ہوں کچھ دوستوں کو کہ بھائی عمر خان صاحب میرا ماموں نہیں ہے، یہ میرے باپ کی کمپنی نہیں ہے، میں اس کی سائڈ نہیں لے رہا، لیکن حق کو حق کہیں گے کہ جب ایک بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ نقصان ہے، نقصان میں شریک ہو جاؤ. حالانکہ حق یہی بنتا ہے، بزنس کا اصول یہی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا اپنا کیپٹل لے لو، وہ کہہ رہا ہے پروفٹ کے ساتھ لو، اور دے رہا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کمپنی بھی چاہ رہی ہے کہ ڈیپ جنگل گرین کو ہم جیسے تیسے کر کے لوگوں کو زیادہ زیادہ دے کے ختم کر دیں. اس کا نام ہی اچھا، پچھلے سال 14 فروری 2025 کو جب یہ ڈیپ جنگل گرین کی پروڈکٹ ایکسچینج آن پہ سٹارٹ ہوئی تھی تو لوگوں کو سارا سال ہم یہ بتاتے رہے کہ ابھی ہم ڈیولپمنٹ فیز میں ہیں، ابھی ہم پری لانچنگ میں ہیں، ہم 14 فروری 2026 کو سٹارٹ ہوں گے، لانچ ہوں گے. یہ چیز ہم بتاتے رہے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی چیزیں ایکسپیرینس کرنی پڑی. یہ آربیٹریج بھی یہ ڈیپ جنگل گرین کمپنی کے لیے ایک نئی پروڈکٹ تھی، اس کا ایکسپیرینس فرسٹ ٹائم ہوا تھا. تو جتنی چیزیں ہوئیں اس سے کمپنی نے سیکھا. اور ابھی جو ہمارے پاس ایک ایکسٹرا آرڈنری پروڈکٹ ہے فریڈم، وہ اسی کی وجہ سے کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو وہ ہمارے وجود میں آئی. اور اس کی ساری چیزیں لائیو ہیں، ساری لیکویڈیٹی، ہر چیز آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹلی چل رہی ہے. کمپنی اس کی لیکویڈیٹی میں ہاتھ نہیں مار سکتی، ہر چیز آپ کے سامنے پڑی ہے. کتنا پروفٹ بنا نہیں بنا، کیا حساب ہے، نقصان، ہر چیز آپ کے سامنے. بھائی بزنس ہے، کاروبار ہے، یہاں پر آپ کا لاس نہیں ہے، لیکن آپ کو کم از کم ہر چیزیں کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، تو بات ہو رہی تھی کہ ہم پری لانچنگ سیشن میں چل رہے تھے، اور الحمدللہ مبارک ہو آپ لوگوں کو، میری طرف سے کنگریچولیشنز کہ آج سے 2 دن پہلے 14 فروری 2026 کو آپ کی ایکسچینج آن پراپرلی اپنی فیچرز کے ساتھ لانچ ہو چکی. اسپاٹ ٹریڈنگ کا فیچر آپ کی ایکسچینج آن پہ لانچ ہو چکا ہے، اور آپ کو کافی ادھر جو ہیں وہ پیئرز مل چکے ہیں. جو پیئرز موجود ہے ابھی آپ اس میں اسپاٹ ٹریڈنگ کر سکتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں ہر 2-4 دن بعد کوئی نیا پیئر اس میں ایڈ ہو جاتا ہے. فیوچر ٹریڈنگ زیرو لیکویڈیٹی کے ساتھ آپ کے ایکسچینج آن پہ لانچ ہو چکا ہے، جس کو مطلب عمر خان صاحب آج کل میں زوم پہ کریں گے بھی ایکسپلین کہ زیرو لیکویڈیٹی کیا ہے. اور ایک یونیک کانسیپٹ ہے، کتنی ٹریڈرز، کتنے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اس فیوچر ٹریڈنگ کی وجہ سے. آپ میں سے کتنے لوگ ٹریڈنگ کرتے ہوں گے، نقصان پہ نقصان کرتے ہیں. زیرو لیکویڈیٹی کون سی ایکسچینج دے رہی ہے آپ کو؟ تو یہاں پر آپ کو فیوچر ٹریڈنگ زیرو لیکویڈیٹی کے ساتھ مل رہا ہے. اور کیا مانگتے ہیں؟ مبارک ہو، آپ کا اسپاٹ ٹریڈنگ لانچ ہو گیا، مبارک ہو آپ کا فیوچر ٹریڈنگ زیرو لیکویڈیٹی کے ساتھ لانچ ہو گیا. اور ہر ایکسچینج کا اپنا ایک ٹوکن ہوتا ہے. تو کنگریچولیشنز، اسی 14 فروری 2026 کو جب ایکسچینج آن نے اپنی کافی فیچرز لانچ کیے تو آپ کے ایکس آن کے نام سے ایک ٹوکن کو بھی لانچ کیا، اور جس میں لوگوں نے بھرپور حصہ لیا اور کافی اپنے لیے ٹوکنز بائی کیے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ، میری طرف سے ان کو 1000 گنا، لاکھوں گنا مبارکباد جنہوں نے ایکسان ٹوکن لے کے رکھ لیے، کیونکہ یہ آپ کو اب ملنے نہیں ہیں. ایکسان ٹوکن ابھی میرا اگر وڈرا آج آتا ہے، کل آتا ہے، جو مزید ہے میں نے تو اپنے لیے لیے ہیں جتنا میں لے سکتا تھا. سب یقین مانے، میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ یا جو بھی گھر میں
کیش میش پڑی تھی، میں نے اپنے سب کر کے ایکسون ٹوکن لیا کیونکہ مجھے اس کی افادیت کا پتہ ہے۔ پچھلے اللہ گواہ ہے، اللہ کا حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میری ٹیم کو پتہ ہے اس چیز کا کہ 1.5 ماہ پہلے تقریباً یا 2 ماہ پہلے میں نے وہ گولڈن ایکس موبائل کی جو پرومو چل رہی تھی، کوئی تو 40-42 لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ میں نے اپنے ذاتی ساری لگا کے اس میں موبائل پرومو ون کرنے کے لیے، کیونکہ میرے بھائی کی شادی بھی تھی تو میں اس میں بزی تھا، تو اتنا ٹیم ورک پہ وہ زور نہیں کر سکا، تو میں جو کمی تھی تو وہ میں نے اپنے پاکستانی روپیز کی بات کر رہا ہوں، 40-42 لاکھ روپے میں نے لگا کے کوئی وہ پرومو ون کیا تھا۔ تو جیسے آپ کی سچویشن ہے میری بھی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں آئی نو، آئی انڈرسٹینڈ، بزنس ہے، چیزیں میں نے پلاٹ لیا ہوا ہے، آج آدھی قیمت پہ بھی کوئی نہیں خریدا ہے، یہاں 1-1 کروڑ کا لوگوں نے پلاٹ لیا ہوا ہے، 50 لاکھ پہ بھی کوئی نہیں لیتا، تو پراپرٹی ہے، پڑی تو ہے نا آپ کے پاس۔ خیر ٹاپک پہ آتے ہیں، تو بات ہو رہی تھی ایکس آن ٹوکن کی۔ اس وقت جس نے ایکس آن ٹوکن بائی کیا ہے نا، وہ کم سے کم پشیمانی نہیں ظاہر کیے گا کہ میں نے یہ کیوں لیا، وہ کہتے ہیں نا عمر خان صاحب، ریگریٹ نہیں کرے گا، وہ خفا نہیں ہوگا کہ یہ میں نے بائی کیوں کیا۔ لیکن جن لوگوں نے ابھی تک بائی نہیں کیا وہ ضرور خفا ہوں گے کہ ہم نے یہ ہم نے بائی کیوں نہیں کیا تھا، کیونکہ بعد میں آپ مانگیں گے، اور عمر خان صاحب کے مجھے پھر الفاظ یاد آتے ہیں کہ کوئی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی بیچے گا نہیں، لوگ منتیں کریں گے مجھے دے دو لیکن کوئی بیچے گا نہیں۔ اس کا جب ابھی آپ یہ 2 دنوں میں دیکھیں گے نا، حال 2 دنوں بعد جب یہ ڈیکس پہ لائیو ہوگا اور فریڈم سے جتنی لیکویڈیٹی آئے گی اس کی 15% جائے گی اس میں اسمارٹ کانٹریکٹ میں، اس کے ایکسون کے، اور ڈیلی پرائز بڑھے گی، اس کے بھی میں میکینزم آپ کو بتاؤں گا۔ خیر، تو لینے والا نہیں، جس نے نہیں لیا وہ بہت پشیمان ہوگا کہ میں نے ابھی تک ایکس آن ٹوکن بائی کیوں نہیں کیا تھا۔ ابھی 5 ٹوکن، 50 ٹوکن، 100 ٹوکن، 500 ٹوکن، 1000، 5000، 50، جتنا آپ کی پاکٹ اجازت دیتی ہے آپ اس ٹوکن کو، یہاں تک کہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی جنہوں نے 5، 10، 20 بھی بائی کیے، 5، 10، 20 ٹوکن بھی بائی کیے۔ آئی نو کہ بعد میں جب یہی ٹوکن $100 کا ہوگا، جب کوئی بندہ $100 کا ٹوکن بائی کرے گا اس کو 1 ٹوکن ملے گا، آج جس نے 5 لیے ہیں اس سے بہتر ہے، آپ بھی اس چیز کو ایگری کریں گے۔ اس کی قیمت جو ہے بٹ کوائن کو بھی کراس کر سکتی ہے، جس طرح سے، جس اسپیڈ سے یہ ڈیلی بڑھے گا۔ ابھی میں چیزیں آپ لوگوں سے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے وڈرال کے حوالے سے ریلیکس ہو جائیں، وڈراولز آپ کے ریسٹارٹ ہو چکے ہیں، اور کمپنی یہی کوشش کر رہی ہے کہ ہم میگزیمم سے میگزیمم اسی دنوں میں کلیئر کر دیں، ایز پر عمر خان صاحب ورڈز جو انہوں نے لاسٹ زوم میٹنگ میں کہی تھی کہ مارچ کے اینڈ تک یہ پرانے جتنے وڈراولز ہیں یہ سارے کلیئر ہو جائیں گے، سارے کلیئر ہو جائیں گے، اور کمپنی کا جو آگے کرپٹو ٹاور کا پروجیکٹ آ رہا ہے، یا ایکس ٹاؤن جو ہمارا آ رہا ہے، یہ جتنی اور چیزیں آ رہی ہیں، یہ میرے خیال سے جون یا اپریل مئی تک آپ کا ڈیپ جنگل گرین ہی ختم ہو جائے گا۔ زیادہ زیادہ دے کے بھی کمپنی جو ہے اس کے وہ 180% وڈراول سارے یہ اپریل مئی تک یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن یاد ہمیں وہ دوست ضرور رہیں گے، ہر بندے کا بیہیویئر، باتیں، نخرے، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رہیں گی۔ لوگوں کے مسائل بھی ہوں گے، آئی نو، کسی کا کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کسی کا راشن ہو سکتا ہے، کسی کی شادی ہو سکتی ہے، کسی کا قرض ہو سکتا ہے، میں ساری چیزیں ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن مجھے اس چیز کی سمجھ آج تک نہیں آئی کہ اگر ایکسچینج آن ہی نہ ہوتا تو آپ لوگوں کا کیا ہوتا، اگر انوویشن فیکٹری ہی نہ ہوتی تو آپ لوگوں کا کیا ہوتا، آپ کھاتے کہاں سے؟ یہ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کیا کرتے کہ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں ایکسچینج آن پہ، ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں انوویشن فیکٹری پہ، میری شادی ہے، میری فوتگی ہے، میں نے راشن لینا ہے، میں نے قرض دینا ہے، تو آپ اور کیا کر رہے ہیں زندگی میں؟ مطلب آپ نے سب کچھ یہیں سے کرنا تھا، اور کر بھی رہے ہیں، ناشکری بھی پھر بھی کرتے ہیں، یہیں سے سب کچھ کر رہے ہیں انوویشن فیکٹری سے۔ میں آج بھی اس شخص کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے انوویشن فیکٹری بتائی تھی، میں تو نیٹ ورکنگ، مارکیٹنگ سے، انویسٹمنٹ کے کاموں سے توبہ کر چکا تھا، دل ہار چکا تھا کہ کرنا ہی نہیں ہے۔ عرفان زیدی بھائی ہیں، میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیوں کہ انہوں نے مجھے پلیٹ فارم دکھایا۔ میرے پاس تو ایک بائک تھی، وہ بھی ابو نے لے کے دی تھی، آج میرے پاس 0 میٹر میں نے گاڑی خریدی ہے، انوویشن فیکٹری کے پیسوں سے کما کے خریدی۔ میں تو لوگوں سے سنتا تھا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لوگ باہر ملک جاتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، میں یہاں سے پیسہ کمایا، الحمدللہ اچھا خاصا پیسہ کما رہا ہوں۔
میں یہیں سے 0 میٹر گاڑی خریدی. میں 9 انٹرنیشنل ٹورز اسی کمپنی کی بدولت ون کر چکا ہوں یا کر چکا ہوں الحمدللہ. 5 مرتبہ میں نے کوئی دبئی کا ٹور کیا، 1 ملیشیا ٹور کیا، 2 مرتبہ میرا دبئی ویزا لگا نہیں ہے. اور ابھی ہمارے ساتھ کئی دوست تھائی لینڈ کا ٹور ون کر چکے ہیں. اور ابھی جب آپ لوگ تھائی لینڈ ٹور ایونٹ پہ جائیں گے آئیں گے تو وہ بھی آپ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے. ساری چیزیں ہوں گی، کوئی چیز رہے گی نہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیر سویر کاروبار میں یہ چیزیں تھوڑی بہت لگی رہتی ہیں. کہ ٹینشن تو ادھر ہونی چاہیے کہ کمپنی بھاگ جائے، ختم ہو جائے، بند ہو جائے، پھر آپ کو جب ایک چیز چل رہی ہے آپ سے زیادہ محنت آپ کے لیڈرز کر رہے ہیں اور سارے لیڈروں کو اکٹھا کر دو نا تو اتنی محنت عمر خان سر کر رہے ہیں. وہ ابھی بھی پرسنل میٹنگ ایک ایسا جیسے نیو بندہ ہو نا کام کر رہا ہوتا ہے. میٹنگ ہے، پریزنٹیشن ہے، 1 to 1 وہ کام کر رہے ہیں ابھی بھی. ان کی دیکھیں ان دنوں میں پرسنل سیل کتنی ہے ایکسون میں، وہ کتنا محنت کر رہے ہیں، کتنا کام کر رہے ہیں خود. مطلب کمپنی کا CEO کتنا کام کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی کمیونٹی کو کامیاب بنانا ہے، کیونکہ اس نے اپنی کمپنی کو ایک پوزیشن پہ لے کے جانا ہے، اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے. تو جی کنگریچولیشنز ایکسچینج آن اپنے سفر پہ 14 فروری 2026 کو نکل چکا ہے اپنے اسپاٹ ٹریڈنگ کے ساتھ، فیوچر ٹریڈنگ کے ساتھ، زیرو لیکویڈیٹی فیوچر ٹریڈنگ کے ساتھ. اور فریڈم کا جو ہمارے پاس پیکیج اس وقت سبسکرپشن پروڈکٹ چل رہی ہے، سب سے یونیک، سب سے زبردست پروڈکٹ ہے. نو رسک، آپ کے پاس کوئی رسک نہیں ہے. آپ ریلیکس ہو کے اپنی فیملی کو ٹائم دیں، کھانا کھائیں، پورا مہینہ بھی موبائل نہ اوپن کریں. آپ کا ڈیلی کی ارننگ روبوٹ بنا کے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. اور پہلے آپ کو 200% پہ جسٹ آپ کا وہ پرافٹ اور کیپٹل دونوں اس میں انکلوڈیڈ ہوتے تھے. ابھی کیپٹل الگ سے ملتا ہے آپ کو، اور 200% جو آپ کماتے ہیں وہ آپ کا جسٹ پرافٹ ہے. پرافٹ ریشو کتنی اچھی ہے. فریڈم اس وقت ایکسچینج آن کے علاوہ تو کوئی سسٹم ہے ہی نہیں کام کرنے والا. اور ایکسچینج آن میں اس وقت فریڈم سے اچھی پروڈکٹ ہمارے پاس نہیں ہے. اور ایک اور پروڈکٹ آ گئی ہے ہمارے پاس، ایکسون کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو. وڈرال کے حوالے سے ریلیکس ہو گئے ہیں؟ میں بار بار پوچھ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے استاد ظاہر شاہ صاحب کہتے تھے، پروفیسر ظاہر شاہ صاحب، سید پروفیسر ظاہر شاہ صاحب ایروناٹیکل انجینئر ایئر فورس میں رہ چکے ہیں. ان سے میں نے ٹریننگ لی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ پاکستانی قوم ایک بات سننے سے ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو بار بار ایک بات بتانی پڑتی ہے اور بار بار پوچھتے بھی آپ اس کا وڈرا نہیں آیا، اس کا وڈرا نہیں آیا، میرا آ گیا میری ٹیم کے اس بندے کا نہیں آیا، میرا ایک آ گیا دوسرا نہیں آیا. او بھائی جب اتنے لوگوں کے آ گئے تو اس کا بھی آ جائے گا جس کا نہیں آیا. جب آپ کا ایک آ گیا تو دوسرا بھی آ جائے گا. یار آ جائے گا نا. جب شروع ہو گئے ہیں تو سب کے آ جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا بھائی، کوئی بھی نہیں رہے گا. اور اب رات 12 بجے کے بعد جتنا کام ہونا ہے وہ سارا رینڈملی ہونا ہے. اب تو 60% والی وہ ریکویسٹ کی بات بھی ختم ہو گئی کہ بھائی ریکویسٹ کر دی کسی کا 60% میں کروا دیا. اور 40% میں رینڈم میں بھی کئی لوگوں کے آ گئے، 60% میں ریکویسٹ میں بھی کروا دیا. ٹھیک ہے، اب لیڈرز کی ریکویسٹ والا کھاتا بھی ختم ہو گیا. اب دیکھیں نا، جنہوں نے ایکسون نہیں بھی بائی کیا تھا کہ لیڈرز نے کوشش کر کے ان کا بھی جتنا کا کروا سکتا تھا، جتنی ان کی لمٹ تھی، جن کی اتنی صلاحیت تھی، جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، کتنے دوستوں نے سپورٹ کی ان کی ٹیموں میں لیڈرز نے. اگر آپ سب مل کے اپنے لیڈرز کا سپورٹ کرتے تو ابھی آپ سب زیرو ہو چکے ہوتے. آپ سب کے سارے چیزیں کلیئر ہو گئی ہوتی اگر ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تو. لیکن سارے لیڈرز بیچارے اپنے بلبوتے پہ اکیلے ہی لگے ہوئے تھے. اور پھر بھی انہوں نے آپ میں سے کتنا، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیڈرز آپ کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، کہ ہم اپنی آپ کے لیے کتنی فائٹ کرتے ہیں، آپ کے لیے کتنی ریکویسٹیں کرتے ہیں، اور آپ کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ ہم اتنا ٹارگیٹ اچیو کریں اور اپنی ٹیموں کے یہ چیزیں کلیئر کروا دیں. آپ فریڈم میں آئیں نہ آئیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ ایکس آن ٹوکن بائی کریں نہ کریں، آپ کا وڈراول آپ کا حق ہے اور وہ آپ کو ملنا ہے اور مل رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اسٹک نہیں ہونا اور منزل پہ پہنچنا ہے اور آپ کچھ کمانے کے لیے آئے ہیں. یار یہ بتائیں، یہ جو آپ کے ابھی وڈرا ہیں یہ کلیئر ہو جائیں گے تو کیا بس آپ کی زندگی بدل جائے گی؟ اس کے بعد اور بھی ارننگ ہے اور بھی وڈراولز ہیں. ابھی تو پوری زندگی باقی ہے، پورا سفر باقی ہے. اس سے کیا ہونا ہے؟ زندگی بدلتی ہے کام کرنے سے. کام کریں گے تو آپ اپنے ساتھ اپنے خاندان کی کئی لوگوں کی زندگیاں بدل لیں گے. یار آپ کا بیٹھنے کا اسٹائل، آپ کا کھانے کا، آپ کا پہننے کا، آپ کا زندگی جسے جینا کہتے ہیں نا وہ ہوگا. آپ کی کوالٹی آف لائف امپروو ہوگی، ورنہ وہی ہے جو پہلے تھی. آگے بڑھتے ہیں. ایکس آن ٹوکن آپ کا لانچ ہو چکا ہے. مینز
ابھی اس کی پری سیل چل رہی ہے، تقریباً 4-5 دن سے چل رہی ہے، اور ابھی تک $1 میں مل رہا ہے، رات 12 بجے تک دبئی ٹائم اور پاکستانی ٹائم رات 1 بجے تک آپ بائی کر سکتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ سے خود بھی بائی کر سکتے ہیں، لیڈرز کے تھرو کریں گے تو آپ کو شاید ٹرانسفر فیس نہیں لگے گی، اور اپنے اکاؤنٹ سے کریں گے تو آپ کو شاید مے بی 1% ٹرانسفر فیس 20 تاریخ سے پہلے جو ہے لیڈرز کو نہیں لگ رہی ٹرانسفر فیس، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے بائی کر کے ٹرانسفر کروا رہے ہیں، تو آپ لیڈرز کے تھرو بائی کریں تو بیسٹ رہے گا، ادروائز آپ اپنے اکاؤنٹ سے بھی بائی کر سکتے ہیں۔ ایکس آن ٹوکن کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کو آپ ایکسچینج سے باہر نہیں نکال سکتے، اس کی قیمت کیوں ڈیلی بڑھنی ہے، اس کی قیمت کیوں ڈیلی بڑھنی ہے؟ اب دیکھیں گے نا جب یہ ڈیکس پہ ابھی لائیو ہو جائے گا، یہ سیل ختم ہوگی، تو فریڈم میں جتنی انویسٹمنٹ آئے گی، فریڈم کی سبسکرپشنز ڈیلی، کوئی انڈیا میں کس شہر سے کر رہا ہے، کوئی کس شہر سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کوئی پاکستان میں کہاں سے کر رہا ہے، کہاں سے کر رہے ہیں، اچھا کوئی کسی دبئی میں کہیں سے کر رہے ہیں، کوئی سعودی میں کہیں سے کر رہے ہیں، کوئی افریقہ میں کہیں سے، مطلب بحرین میں کہیں سے، پوری دنیا میں ڈیلی جتنی سبسکرپشن فریڈم میں بائی ہوتی رہیں گی، اس کی 15% لیکویڈیٹی جائے گی ایکس آن کے اسمارٹ کنٹریکٹ میں، اور جب کسی بھی چیز میں پیسہ آتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ جب فریڈم والے انویسٹر اپنا پیسہ کیش کریں گے، ان کو تو یو ایس ڈی ٹی ملے گی نا، انویسٹر کو ٹوکن تھوڑی ملنا ہے، یو ایس ڈی ٹی لگا رہے ہیں فریڈم کی سبسکرپشن میں تو ان کو یو ایس ڈی ٹی ملنی ہے، تو جب وہ اپنا وڈرا لیں گے یو ایس ڈی ٹی میں، تو جتنا وہ پیسہ کما رہے ہوں گے، کیش کر رہے ہوں گے، اتنے ان کے ایکس آن ٹوکن برننگ والیٹ میں جا کے برن ہو جائیں گے، مینس ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے۔ جب سپلائی کم ہوتی ہے تب بھی ریٹ بڑھتا ہے، لیکویڈیٹی بھی آ رہی ہے، برننگ بھی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ گولڈن ایکس کی جو اسپاٹ ٹریڈنگ کی سگنلز کی سبسکرپشن ہے، جب وہ لوگ اس سے بائی کریں گے، آپ اس سے وہ بھی بائی کر سکتے ہیں، تو کیا ہوگا برننگ ہوگی، جتنا آپ بائی کریں گے، لوگ سبسکرپشن بائی کریں گے ایکسون ٹوکن سے، وہ بھی برننگ ہوگی۔ فیوچر ٹریڈنگ میں جو آپ اس کو یوز کریں گے ایکسون ٹوکن کو، وہ بھی برننگ ہوگی، تو برننگ بھی ہو رہی ہے، لیکویڈیٹی بھی آ رہی ہے، ڈیلی بیس پر اس کی قیمت اتنی تیزی سے بڑھے گی، جنہوں نے نہیں لیا، جو ابھی تک نہیں لے رہے، وہ اس کو $100 پہ بھی خوشی خوشی چومتے ہوئے لیں گے۔ آپ ذرا صبر کریں، تماشا کریں۔ بی ایف آئی سی یہ ہو گیا، بی ایل وی یہ ہو گیا، ان چیزوں کو ذرا سا سائڈ پہ رکھیں، اور جو پروڈکٹ ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے ذرا اس کو دیکھیں۔ بی ایل وی کے حوالے سے گڈ نیوز عمر خان صاحب نے سنائی ہے، اور دیکھیں بی لو نیٹ ورک میں آپ لوگوں کو جو ڈیلی کا ریوارڈ آ رہا تھا بی ایل وی کا، وہ سٹاپ ہو گیا تھا، بی ایل وی کی نیوز بھی دے رہا ہوں، تو وہ آپ لوگوں کو کمپنی نے اکٹھا دے دیا، جو ریوارڈ وہاں پہ سٹاپ تھا سارا بیلا بھی اکٹھا دے دیا، لو وڈرا کرو اپنے والیٹ میں رکھو، اس کی گڈ نیوز الگ سے آ رہی ہے۔ اور پچھلے دنوں میں 2-3 دن پہلے جو زوم میٹنگ ہوئی تھی، عمر خان صاحب نے ایک یوٹیلیٹی تو اس کی اناؤنس بھی کر دی، ٹھیک ہے، $1000 کا وہ جو کارڈ بائنگ ہوتا ہے وہ بی ایل وی سے ہوگا، انہوں نے بتایا ہے اس طرح کی۔ اب چونکہ آپ کو سارے بی ایل وی دے دیے، اکٹھے دے دیے یار، وڈرا وہ ریوارڈ رکے تھے اس کے تھوڑے تھوڑے، یہ لو سارے جتنا ریوارڈ آپ کا رہتا ہے اکٹھا لے لو، وڈرا کر کے والیٹ میں رکھ لو۔ اب آپ کو ہم یوٹیلیٹی آگے دیتے ہیں، یا ایکسچینج آن پہ، یا کسی کرپٹو پہ ایکسچینج پہ ٹریڈنگ دیتے ہیں، جو بھی ہے وہ اب کمپنی کی آفیشیل نیوز ہوگی اس کا ویٹ کریں۔ تو ماشاءاللہ کمپنی اپنے کسی پروجیکٹ کو نہیں بھولی، بی ایف آئی سی تو کمپنی کا نیٹو کوائن ہے، اس کی تو کمپنی کو کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک نیوز ڈالی اس کا کہاں سے کہاں بوم ہو جانا ہے۔ ایکس آن ٹوکن میں لوگ اب وہ پیسہ بنانے والے ہیں جو لوگوں نے بی ایل وی میں بھی نہیں بنایا، بی ایل وی میں نو ڈاؤٹ لوگوں نے بہت پیسہ بنایا، بے انتہا قسم کا، لوگوں نے وہ پیسہ بی ایل وی میں نہیں بنایا۔ کمپنی کا سب سے پہلا جو پروجیکٹ ہے بی ایف آئی سی، اس میں لوگوں نے کتنا پیسہ بنایا، جنہوں نے بنایا ان کو پتہ ہے، اس میں جو پیسہ بنایا وہ آپ کے کیلکولیٹر پہ بھی نہیں آئے گا، جو لوگوں نے بی ایف آئی سی میں بنایا، میں تو اس وقت نہیں تھا، لیکن جو کور لیڈر سے میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو وہ آپ کے کیلکولیٹر پہ بھی نہیں آئے گا۔ تو وہ پیسہ لوگ جو بی ایف آئی سی میں بنایا ہے، جو بی ایل وی میں بنایا ہے، جو ایکسچینج آن میں، یہ سارا ملا بھی لینا، اس سے زیادہ ایکس آن ٹوکن میں بنانے والے، اس کی پرائس روزانہ بڑھے گی، صرف بڑھے گی، کم کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ اس کو 1 سال تک تو ایکسچینج سے نکال ہی نہیں سکتے، کئی کرپٹو ایکسچینجز پہ یہ لسٹ ہی نہیں ہے، سال بعد لسٹ ہوگا، تو 1 سال میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایکسچینج آن میں، آپ گولڈن ایکس کی سبسکرپشن میں یوز کر لیں، آپ فیوچر ٹریڈنگ میں یوز کر لیں، آپ جو ہے، ہاں میں نے کیا بتایا تھا بھی ایک چیز، ہاں یہ ہاں اس کے علاوہ اب اس کی اسٹیکنگ جو آ رہی ہے، مطلب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں گولڈن ایکس کی سبسکرپشن میں، فیوچر ٹریڈنگ میں، یہ اسٹیکنگ جو آ رہی ہے 1 مارچ سے میں بھی اسٹارٹ ہو جائے، تو اسٹیکنگ کی اپنا ہی لیول ہے، اسٹیکنگ جیسے بی ایف آئی سی نیٹ ورک میں کرتے تھے نا آپ لوگ، اس طرح سے اسٹیکنگ آ رہی ہے اس کی،
आई थिंक 3 तरह की कॉन्ट्रैक्ट से आ रही है, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ। अभी फाइनल नहीं है, ऑफिशियली जब अनाउंस होगा तो पता चलेगा। तो 3 तरह से आ रही है, और लोग जितना स्टेकिंग पे लगाएँगे मेरे ख़्याल से 5-6 गुना, तो वो 1 महीना या 3 महीने या 6 महीने का जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5-6 गुना तो उससे ज़्यादा ही कमा लेंगे। आप उससे अपने एक्सॉन टोकन ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब 1 साल तो पड़े रहने हैं ना, एक्सचेंज पे निकाल तो थोड़ी सकते हैं। तो उससे उधर अगर आप स्टेकिंग पे लगा लेंगे तो आप बढ़ा लेंगे अपने टोकन, उससे ज़्यादा 4-5-6 गुना बढ़ा लेंगे, ठीक है? अच्छा, तो 1 साल में आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर टीमों में इतनी बाइंग माशाल्लाह है भी, लेकिन जब ये स्टेकिंग ओपन होगी, ये जो यूटिलिटीज़ हैं, अब ये कुछ दिनों में आपको मिल जाएँगी, इतना यूसेज हो जाएगा, बर्निंग कितनी तेज़ी से होगी, लिक्विडिटी वहाँ से आ रही है फ्रीडम से, इसकी प्राइस कितनी तेज़ी से बढ़ेगी, और जिस तरह से बर्निंग मैकेनिज़्म है, सॉरी, आप लोग माँग रहे होंगे, जिन्होंने अभी नहीं किया ना, यार हमें चाहिए स्टेकिंग लगानी है, ये वो। अच्छा, एक और चीज़, एक्सचेंज ऑन पे आपको फिर मे बी जुलाई में, 1 जुलाई में, जो आई थिंक उमर खान सर ने 1 जुलाई का बताया था कि हम आपको P2P का ऑप्शन दे देंगे। कोई वहाँ पे बेच रहा है, बेच सकेगा, कोई वहाँ से खरीद रहा है, खरीद सके, कोई बेचने वाला होगा तो खरीदने वाला लाइव रेट पे। हो सकता है उस वक़्त रेट $300 चल लो, $500 चल लो, $1000 चल लो, $100 चल लो, $50 चल लो, $30 चल लो। आपने अभी जो $1 पे ख़रीदा है, यार अगर वो $100 पे भी चला जाता है, नॉर्मल बात करते हैं। आप में से अगर अभी किसी बंदे ने, मिसाल के तौर पर मेरी एक टीम में एक भाई है, उसने 1700 टोकन बाय किए, तो 1700 टोकन उसने $1700 पे बाय किए। आई थिंक कितने हो गए, 5 लाख रुपए हो गए, पाकिस्तानी रुपीस की बात करो। यही टोकन अगर $100 का चला जाता है तो कितने हो गए, $1,70,000 हो गए। $1,70,000 तकरीबन 5 करोड़ रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। 5 लाख किधर, 5 करोड़, छोड़ो उसको, जाने दो। इसको हम $50 पे ले आते, $50 पे चला गया, और इसने $50 पे निकाल दिए, आधे निकाल दिए, सारे निकाल दिए, तो $50, हम मतलब छोटी बात करते हैं, $50 पे चला गया। तो वो टोकन जो उसने 5 लाख में ख़रीदा है, उसको 5 करोड़ नहीं तो 2.5 करोड़ पे कर रहे हैं। सर कहाँ 5 लाख और कहाँ 2.5 करोड़, छोटी बात कर रहा हूँ। जिस तरह से अभी आप लोग इसका रेट देखेंगे ना, जिन्होंने नहीं लिया, जब वो इसका रेट बढ़ता हुआ देखेंगे, चीखें मारेंगे, खुद को पीटेंगे। इसलिए कह रहा हूँ, वो वाला काम कर लो। टोकन अगर बाय करोगे तो कौन सी तबाही आ जाएगी, 20 बाय कर लो, 50 बाय कर लो, 10 बाय कर लो, कुछ बाय कर लो। स्टेकिंग ओपन होगी, आपको चाहिए होगा, आपकी टीमों के पास होगा तो स्टेकिंग करेंगे ना, तो अभी से अपनी टीमें रेडी कर लें, उनको टोकन लेके बाय करवा के रख दें। 2 टोकन पे भी, $2 पे भी मिलता है ना, लेके रख लो। $2 पे भी मिलता है, लेके रख लो। बाद में 10 पे भी नहीं मिलेगा, 20 पे भी नहीं मिलेगा, इसके बाद सेल नहीं होनी। कंपनी फिर शायद $100 पे इसकी सेल करे, और उस वक्त भी लोग लेंगे, उस वक्त भी लोग लेंगे। तो अभी से यार, खुशकिस्मती है आप लोगों की कि अगर स्टेकिंग आने वाली है तो आप लोगों को पहले से पता है कि एक चीज़ आ रही है। आप तब तक अपनी टीमें रेडी रख लें, जब स्टेकिंग लाइव होगी तो एक ही दिन में आपकी टीम में कितने लोग टोकन लेके बैठे होंगे तो स्टेकिंग लगाएंगे, उनके पास होंगे ही नहीं तो कहाँ से लगाएंगे। तो उनको लेके दें, आपके पास होगा तो आप लगाएंगे, तो टीमों से लगवाएंगे। दिमाग इस्तेमाल करें। और जब एक ही दिन में इतने लोगों को आपने रेडी करके रखा होगा, स्टेकिंग लाइव हुई, आपकी टीम में कितना बिजनेस होगा, आप उससे ही अपने टोकन का कितना गुना कमा लेंगे, 10 गुना, 20 गुना कमा लेंगे, क्योंकि आपने वर्क किया हुआ है। जिंदगी बनती है काम से। 1 लाख लगाओ, 2 लाख कमा लो, क्या जिंदगी बदलेगी? 5 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ, 20 लाख कमा लो, क्या जिंदगी? इससे जिंदगी नहीं बदल, जिंदगी काम करने से बदलती। नो डाउट इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट गेन करके देती है, आपकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन डबल हो जाती है, आप उससे अपने खर्चे, एक्सपेंडिचर, ज़िंदगी गुजार लेते हैं। जीने की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने घर लेना है, अगर आपने गाड़ी लेनी है, अगर आपने हज उम्रा करना है, अगर आपके ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, अगर आपकी सोच बड़ी है, फ्यूज़ बड़ा है, मेरी बातें भी उस बड़े फ्यूज़ में लगेंगी, छोटे फ्यूज़ वाले ठा ठा करके ना फ्यूज़ हो जाएंगे। तो सोच बड़ी करनी है, ठीक है। हाँ, तो काम करने से काम करना है। इस वक्त हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, फ्रीडम। अभी BLV, BFIC, ये एक्सॉन टोकन, ये जो है, ये सारी चीज़ें इनको साइड पे रखें। फ्रीडम इस वक्त हमारे पास पड़ा है, इस पर डट जाएं, तेज़ हो जाएं, काम कर लें अपने। जिसने एक्टिव नहीं किया अभी तक, फ्रीडम का एक सब्सक्रिप्शन लगाए, लेकिन एक्टिव हो जाए, डट जाएं, पैसा कमाएं। पैसा
بنتا ہے جب پیسہ ہوتا نہیں ہے نا، لوگ روتے پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، بھائی پیسہ کدھر سے آئے گا؟ پیسہ نہیں ہے تو پیسہ بناؤ۔ تو زندگی بنتی ہے کام کرنے سے، کام کرنے سے۔ 2 دن رہتے ہیں سیل میں، $2 پہ، اب کل سے سیل ہوگا، کل پرسوں 2 دن میرے خیال سے $2 پہ سیل ہوگا۔ ابھی عمر خان صاحب بتا دیں گے، یا کل عمر سر کی کل لائیو میٹنگ بھی شاید ہو، تو وہ بتائیں گے آپ کو، وہ اور بھی ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے اس کو، ایکسون ٹوکن کو۔ تو ان 2 دنوں میں بھی خوب، ان 2 دنوں میں اگر آپ فریڈم پہ بھی میں کہتا ہوں سلو لگے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایکسون ٹوکن پہ زیادہ فوکس رکھیں، ٹیموں کو لے کے رکھ دیں، خود لے کے رکھیں، ایکسون ٹوکن پہ بہت زیادہ کام کریں، بہت زیادہ کام کریں اس وقت۔ پھر اچھا ابھی دیکھیں، آپ کی کمپنی ایک ہے انوویشن فیکٹری، آپ کا پروجیکٹ بھی ایک ہے ایکسچینج آن، اور اس ایک ہی پروجیکٹ میں آپ کے پاس بہت سارے ارننگ کے مواقع ہیں۔ آپ کے پاس اسپاٹ ٹریڈنگ ہے، اس کی گولڈن ایکس کے سگنلز ہیں آپ کے پاس اسپاٹ کے لیے، آپ کے پاس فیوچر ٹریڈنگ ہے زیرو لیکویڈیٹی کے ساتھ، ایک ہی سسٹم میں، ایک ہی پروجیکٹ میں آپ کے پاس فریڈم کی سبسکرپشن ہے، ایک ہی پروجیکٹ میں آپ کے پاس اسٹیکنگ آ رہی ہے ایکس آن کی، ایک ہی پروجیکٹ میں آپ کے پاس ایکس آن ہے، ایک ہی پروجیکٹ میں بھی ہمارے پاس کرپٹو ٹاور آ رہا ہے، کرپٹو ٹاور جو کہ پہلے 20% ایڈوانس کے ساتھ تھا، 40% ایڈوانس کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ایڈوانس میں تقریباً میرے خیال سے بک گئے۔ ایک جو آپ کا کرپٹو ٹاور آ رہا ہے، جو کمپنی نے بنا کر بھی دے رہی ہے، اور وہ اس پہ ڈیٹیل سے نہیں جاؤں گا، آلریڈی ٹائم میرے پاس شارٹ ہے، تو میں نے اس کو 5-10 منٹ میں کلوز کرنا ہے، تو وہ آپ کا آلموسٹ بک گیا میرے خیال سے 80% سے زیادہ، یا ایز پر عمر سر 100% بک گیا، وہ کیسے، وہ پھر آپ کو کبھی بتائیں گے۔ ایکس ٹاؤن آپ کا آ رہا ہے، مطلب ایک ہی ایکسچینج آن میں آپ کو فریڈم کی سبسکرپشن، گولڈن ایکس کی سبسکرپشن، کرپٹو ٹاور کی سبسکرپشن، ایکس ٹاؤن کی سبسکرپشن، یہ ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں۔ موبائل پیکیجز آپ کے آ رہے ہیں ابھی، موبائل جو ہے وہ پروڈکشن آپ کو پتہ ہے، پیمنٹ جو باقی ہے وہ کریں گے، تو موبائل بنے ہوئے پڑے ہیں، وہ ہم نے پیمنٹ اچھی خاصی کی ہوئی ہیں، جو موبائل بن گئے ہیں، اب جو باقی انسٹالمنٹ دینے ہیں تو وہ موبائل آئیں گے آپ کے، تو موبائل پیکیجز اب ایک ہی پروجیکٹ میں آپ کو کہاں کہاں سے لوگ کیا کیا بائی کر رہے ہوں گے پروڈکٹس، اور آپ کو اس سے کمائی ہو رہی ہوگی، آپ خود ان سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آپ موبائل $1000 کا خرید کے موبائل بھی لے لیں گے، اور اوپر سے $1200 کی کمائی بھی کریں گے، جتنے پیسے لگائے اس کا موبائل بھی لے لیا، اپنے پیسے واپس آ گئے، اور $1200 کی کمائی بھی کر لی۔ تو اتنی بہت ساری چیزیں آپ کو ایک ہی چھتری کے نیچے مل رہی ہیں۔ اب اس سے یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ سب آپ کے لیے، یہ اتنی محنت عمر خان سر کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنی کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں، اور جس کمیونٹی کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، وہی کمیونٹی جو ہے وہ ادھر ویڈیو دیکھ لی، ادھر دیکھ لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ امید ہے کہ میری کچھ آج کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ چکی ہوں گی۔ ابھی آپ لوگ کام پر لگ جائیں، ایکس آن ٹوکن کا یہ 2 دن کا جو سیل رہتی ہے، $2 پہ بھی ملے تو لے کے رکھ لو، بلکہ لینا ہے، لازمی لینا ہے، خود کے لیے بھی جنہوں نے ابھی تک نہیں لیا، اور کم تھوڑے بہت لیے تو تھوڑا سا اور کوانٹٹی بڑھا کے رکھ لیں، یہ بعد میں آپ لوگوں کو ملنا نہیں ہے۔ ابھی جب اس کی اسٹیکنگ آن ہوگی، یہ آپ کو ملنا نہیں ہے، اور پھر آپ لوگوں کی ٹیمیں ادر ٹیموں سے خرید رہی ہوں گی، کیونکہ آپ کے پاس تو ہونے نہیں ہیں، یا تھوڑے سے ہونے ہیں، یا لمیٹڈ ہیں، وہ آپ نے اپنے لیے لے کے رکھے ہیں، یا ٹیموں کو جو لے کے دیں تھوڑے تھوڑے۔ اب جو اور لوگ آئیں گے، یہ جو نیو کمیونٹی آپ کے ساتھ آ رہی ہے، آپ کو ان ٹوکنز کی ضرورت پڑے گی، کہاں سے لیں گے؟ ادر کمیونٹی سے لیں گے، وہ جو لائیو ریٹ چل رہا ہوگا وہ آپ کو اس پہ دیں گے، P2P پہ لیں گے، ایکسچینج آن میں آپ P2P پہ بیچ بھی رہے ہوں گے، لے بھی رہے ہوں گے۔ تو بھائی جان ابھی سے تیاری کر لیں، ہوشیار مجاہد وہی ہوتا ہے جو جنگ پہ جانے سے پہلے اپنے ہتھیار برابر کر کے جائے، ٹھیک ہے، ورنہ تو غازی نہیں، شہید ہی ہو کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا آخری میری ٹاپک، اور دیکھیں میرے خیال سے آپ کو کام کرنے کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے، یو نو کہ پروسپیکٹنگ کسے کہتے ہیں، یو نو کہ انویٹیشن کیسے کہتے ہیں، یو نو کہ 1-to-1 میٹنگ کسے کہتے ہیں، پریزنٹیشن کسے کہتے ہیں، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ فیلڈ میں اتر جائیں، گھر میں بیٹھنے سے، ویڈیوز دیکھنے سے، کرکٹ دیکھنے سے، سوری ٹو سے کرکٹ دیکھنے سے ٹائم ضائع ہوتا ہے، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ویڈیوز دیکھنے سے زندگی نہیں بدلنی۔ اگر آپ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور واقعی سیریس ہے اپنی زندگی کے ساتھ، اگر آپ زندگی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو کرنے دیں، لیکن اگر سیریس ہیں تو فیلڈ میں اتر جائیں، اور آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کیسے کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے لیڈرز کا ہاتھ تھام لیں، انشاءاللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ آپ کو کامیاب کریں گے۔ میں لاسٹ میں اگین شکریہ ادا کروں گا میرے دوست کا، جس نے مجھے انوویشن فیکٹری دکھائی تھی، یقین مانیں وہ میرا دوست ہے، میرا محسن ہے، لیکن حقیقت میں بتاؤں تو اس کا نام میں اگر لوں تو میں بھی شاید کہ عمر خان صاحب نے کبھی اس کا نام سنا ہو،
یا اس کو کمپنی جانتی ہو، مجھے کیوں جانتے ہیں؟ میں کیسے اتنا آگے کمپنی مجھے جانتی ہے اور کو لیڈرز گروپ میں ڈال دیا، مجھے جو لایا اس کو تو جانتے ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے کام کیا ہے، میں نے آگے کچھ کر کے بھی دکھایا ہے، میں حصہ لے رہا ہوں، تو آپ بھی کام کریں۔ عمر خان صاحب نے پرسوں زوم میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ کو لیڈر بھی ایسے نہیں بنتے ہیں، کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، آپ بھی کام کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو لیڈر بنے یا کچھ بھی، کوئی اتنا وہ نہیں، لیکن اپنے لیے کچھ کریں، لوگوں کے لیے نہیں کریں۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ صرف کام سے ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے، باتوں سے پہچان نہیں ہوتی ہے، باتیں تو لوگ بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، میں نے یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا، اتنی ٹیم ہے میرے پاس، یہ ہے، ایسے نہیں، ایسے تیس مار خان بہت ملے ہیں کہنے والے، کہتے ہیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، تو گرجیں نہیں برسیں۔ آخری اس چیز کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ماشاءاللہ ساری چیزیں الحمدللہ انڈر کنٹرول ہیں اور ٹو دی ٹریک ہیں، اپنے ٹریک پہ ہیں اور سسٹم کے مطابق چل رہی ہیں۔ اور ہاں، کچھ یوٹیلیٹیز تو ہمیں بتانا ہی رہ گیا جو عمر خان صاحب نے اس دن بھی بتائی تھیں، آپ کا جو بی اسٹور ہے ایکس اسٹور کے نام سے اب جانا جائے گا، ٹائم ٹو ٹریول، یہ جتنی چیزیں ہیں اس میں بھی آپ کی یوٹیلیٹیز آ رہی ہیں اور یہ سارا ایکسچینج آن کے ساتھ لنک ہوں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دو بندہ ابھی کام شروع کر لے گا فروری 2026 سے، یہ ایک سال ہمیں دے دیں اپنے لیڈرز کو، آپ کے لیڈر آپ کو اس ایک سال میں انشاءاللہ بہت کچھ بنا لیں گے، آپ آنے والے 2027 کے شروع میں ملٹی ملینئر ہوں گے، انشاءاللہ ملٹی ملینئر ہوں گے، کیونکہ جو بل گیٹس ہے اس نے کہا تھا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب مر گئے ہیں تو اس میں صرف اور سراسر آپ کا ہی قصور ہے۔ تھینک یو، دعا میں یاد رکھیں، امید ہے آج کی ویڈیو نے کچھ آپ کو فائدہ دیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس پہ جو ہے عمل کریں گے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو سو مچ، اپنے بھائی کو اجازت دیں، کوئی بھی چیز ہو اپنے لیڈر سے کانٹیکٹ میں رہیں اور ان سے سیکھتے رہیں، ان سے سمجھتے رہیں اور آلویز پازیٹیو رہیں۔ نیگیٹو حالات میں بھی پازیٹیو رہنے والا بندہ ہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو پازیٹیو چیزوں میں بھی کیڑے نکالتا رہے اس کا اللہ ہی حافظ ہے، وہ رونے دھونے جتنا بھی کرتا رہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے کبھی زندگی میں کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ باقی آپ لوگوں کی ساری چیزیں، یہ سب کچھ کلیئر ہو رہا ہے ماشاءاللہ، ٹریک پہ چل چکا ہے، سب کچھ کلیئر بھی ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی فہرست میں شامل رکھیں تاکہ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔